نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات سلسلة دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. وصلنا إلى هنا أمس. اليوم نحن نبدأ الدرس رقم الجملة من هنا. مثلا لا أسمح لك بالدخول حتى تأتي بورقة من المدير. لا أسمح لك، سمح يسمح إجازة دینا. لا أسمح لك بالدخول يعني لا أجيز لك بالدخول، يعني لا أعطيك إجازة بالدخول حتى تأتي بورقة من المدير. حتى تأتي بورقة من المدير يعني هناك مثلا حتى يسمح لك المدير إجازة بالدخول وكتب على ورقة ثم تأتي بورقة من المدير. یعنی جب تک آپ محتمم صاحب کی طرف سے یعنی پرنسپل کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں لائیں گے تب تک میں آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا. لا اسمح لك وللمؤنث لا اسمح لك بالدخول حتى تأتي بورقة من المدير. وللمؤنث يعني حتى تأتي بورقة من المدير. وأيضا فإن أبى أن يعطيني فما أنا فاعل. فإن أبى أن يعطيني فما أنا فاعل. فإن أبى أن يعطيني اگر وہ مجھے دینے سے انکار کر دے. فإن أبى أن يعطيني فما أنا فاعل، پھر میں کیا کرنے والا ہوں. ابا یابا یعنی انکار کرنا، یعنی جیسے قرآن میں آتا ہے کما یعنی ابا واستكبر، یعنی فإن أبى أن يعطيني فما أنا فاعل. يعني إذا أنكر المدير أن يعطيني إجازة ورقية إذن ما أنا أفعل. جيد. هذا من أبى يأبى ومصدر إباء وإباءة معناه امتنع. امتنع ومنع. منع معنى أول شيء يعني كرهه ولم يرضى. وأيضا هل عندكم سؤال يا شاكر؟ هل لديك سؤال؟ نعم عندي سؤال. لطالما يعني حيرني. نعم عندي سؤال، جی ہاں میرے پاس سوال ہے. لطالما لطالما هناك لفظ آخر كثيرا ما يعني ربما كم من مرة أم في كثير من الأحيان، يعني معناه هكذا يعني جو بہت زیادہ بہت زیادہ. لطالما حیرنی جو مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ حیران کر رہا ہے. یعنی حیر یحیر تحیر معناه اوقعه في ورطة وبلیة. یعنی حیره یعنی ادهشه ابتلاه امتحنه. لماذا رطنت بالأعجمية أما حذرتك؟ لماذا رطنت؟ رطن يرطن رطنا من باب نصر ينسل معناه يعني تكلم باللغة الأعجمية. هناك يقال رطانة لا ترطن بالأعجمية، لا ترطن بالأردية، أي لا تتكلم بكلام لا يفهمه. أما حذرتك حذر يحذر التحذير يعني تنبيه کرنا، یعنی میں نے آپ کو تنبیہ نہیں کی. زلة لسان وأرجو أن تعفو عني. زلة لسان، زلة لسان یہ زبان کی پسلاہٹ ہے. یعنی زلة لسان کہتے ہیں عموماً جب زبان جو ہے وہ پسل جائے. زل یزل زلن یا زلتن اس کا معنی ہے یعنی پسل جانا. زلة لسان یعنی زبان پسل گیا، زبان جو ہے وہ پسل گیا.
وارجو ان تعفو عنی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے معاف کر لیں. عفا یعفو، معاف کرنا. کم ساعة درست، کم ساعة درست، کم استغرقت فی المطالعہ، کتنے گھنٹے آپ نے پڑھا. کم ساعة درست، کم ساعة قرأت، کم ساعة كتبت، کم ساعة عملت، کم ساعة قمت، کم استغرقت فی المطالعہ. استغرق یستغرق استغراق یعنی استغرق العمل الوقت، یعنی استغراق بالشيء یعنی معنی احاطه، یعنی احاطہ. استغراق یعنی یحیط، یعنی کم استغرقت فی المطالعہ یعنی کم احاط الوقت، احاطک الوقت فی المطالعہ، یعنی مطالعے میں کتنا ٹائم لگایا آپ نے. عادتاً اقضی ساعة فی المطالعہ، عام طور پر جو ہے میں 1 گھنٹہ مطالعے میں گزارتا ہوں. اقضی ساعة فی المطالعہ، قضا یقضی گزارنا. تہجأ فی القراءة ان لم تقو علی الاسترسال، تہجأ یتہجأ تہجؤا یعنی ہجے کرنا. فی القراءة، تہجأ فی القراءة ان لم تقوى، قوا یقوی یعنی طاقتور ہونا. ان لم تقوى علی الاسترسال، استرسل یسترسل، استرسال معنی یعنی کلام یعنی جاری ہونا، یعنی رواں کے ساتھ پڑھنا. اگر آپ روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو ہجے کریں. حسنا امہلنی قلیل، ٹھیک ہے تھوڑا سا مجھے مہلت دے دیں. امہل یمہل امہال. استرسل فی القراءة ولا تتہجأ، یعنی روانی پڑھیں ہجے نہ کریں. طیب ولکن دعنی امعن النظر اولا، ٹھیک ہے پھر مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں امعن النظر یعنی میں جو ہے وہ غور سے دیکھوں. امعن النظر یعنی امعن النظر، امعن یمعن امعان یعنی معنی ہو یعنی باریکی سے دیکھنا، گہرائی سے دیکھنا، نکات نکالنا. یعنی بحث عن النکات بحثا یقال له یعنی امعن النظر، یعنی تاکہ میں غور سے دیکھوں. اولا لا تحرف بما لا تعرف یا ولد، لا تحرف بما لا تعرف. حرف یحرف حرفا یعنی اس کا معنی ہے یعنی تجاوز فی التعریف، یعنی کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا. یا اسی طرح حرف الریح یعنی ہوا کا کسی کو اڑانا. لا تحرف بما لا تعرف، جو تم نہیں جانتے اس کو ایسے ہی مت اڑاؤ. اعتذر ولن تسمع منی ما تکرہ مرۃ اخری، اعتذر میں معذرت کرتا ہوں. ولن تسمع منی ما تکرہ مرۃ اخری، دوبارہ مجھ سے آپ ایسی چیز نہیں سنیں گے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں. اعتذر ولن تسمعی منی ما تکرہ مرۃ اخری. مرۃ ثانیۃ لا اريد هذا يصدر منك، صدر یصدر صدور ہونا، واقع ہونا، کام کسی سے ہونا. مرۃ ثانیۃ لا اريد هذا يصدر منك، دوبارہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ سے ہو جائے. اعاہدک اننی لن اتجرأ على هذا مرۃ اخری، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ اس کا جرت نہیں کروں گا. لن اتجرأ على هذا مرۃ اخری. قلت لك مرارا احفظ، کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے یاد کر لیں. قلت لك مرارا احفظ. حاولت یا معلم ولكن دماغی متوقف هذه الايام. حاول يحاول محاولہ کوشش کرنا، کوشش کیا لیکن دماغ میرا جو ہے وہ آج کل متوقف موقوف ہے، رکا ہوا ہے آج کل، کام نہیں کر رہا. متوقف هذه الايام. یجب ان تحرص على الدوام، ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ سبق کی ترغیب کریں، سبق میں شوق کریں، سبق کے حریص بنیں. ان تحرص علی الدوام، دوام اسباق کو کہتے ہیں. حاضر یا معلم فلن اغیب ما دمت فی المدرسہ، جب تک میں مدرسے میں ہوں میں ہرگز غائب نہیں ہوں گا. یجدر بک ان تکون حریصا علی طلب العلم، مناسب یہ ہے کہ یجدر بک، یہ آپ کے لیے مناسب ہے کہ ان تکون حریصا علی طلب العلم، کہ آپ جو ہے وہ طلب علم کے لیے حریص ہو جائیں. یجدر بک آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان تکون حریصا علی طلب العلم، یعنی آج جو ہے طلب علم کے لیے جو ہے وہ حریص بن جائیں، یعنی شوق والے. ہاں انا اشمر عن ساعد الجد، شمر یشمر تشمیر، اس کا معنی ہے کہ یعنی شمر سو کپڑے کو جو ہے وہ آستین چڑھانے کو کہتے ہیں شمر. مشمر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے آستین چڑھایا ہو. اشمر عن ساعد الجد، ساعد یعنی یہ بازو، جد محنت کوشش، ٹھیک ہے میں کوشش کے بازو سے جو ہے وہ آستین چڑھاتا ہوں. قم انت و زمیلک و تحاورا، آپ اور آپ کے دوست کھڑے ہو جاؤ اور گفتگو کرو.
طيب وأرجو أن تصحح لنا أخطاءنا اللفظية، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری لفظی غلطیوں کی تصحیح کریں. حتى ما ستظل على هذه الحالة، کب تک آپ جو ہے وہ اسی حالت پر رہو گے. حتى ما ستظل میرے خیال میں ظل یظل یعنی اس طرح آئے گا. حتى ما کب تک جو ہے وہ ستظل على هذه الحالة، آپ جو ہے وہ اسی حالت پہ رہیں گے. حتى ما کب تک آپ جو ہے وہ اس حالت پہ رہیں گے. حتى ما ستظل على هذه الحالة یعنی کب تک آپ اس حالت پر مسلسل رہیں گے. حتى معنی ہو یعنی کب تک، ستظل على هذه الحالة یعنی اس حال پر آپ جو ہے وہ مسلسل رہیں گے. تو اسی طرح یعنی ظل یظل ظلا وظلولا یعنی معنی ہو دام على فعله. ظل شيء ظل ضلالة دام ظله یعنی معنی ہو یعنی دام على فعله. ظل يفعل كذا یعنی هو يفعل دائما على هذا العمل. أعدك يا معلم أنني سرعان ما سأتغير، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد چینج ہو جاؤں گا. أنني سرعان ما سأتغير، بہت جلدی چینج ہو جاؤں گا. إلى متى ستبقى متخلفا، کب تک پیچھے رہ جاؤ گے. هناك عقبة، عقبہ یعنی آخر كل شيء معنی عقبہ یعنی یا هناك عقبہ یعنی طریق صعب فی الجبال، پہاڑ میں جو مشکل راستہ ہوتا ہے اس کو عقبہ کہتے ہیں. گھاٹی یعنی پہاڑ کی چوٹی پر جو پہاڑ کے کنارے پر جو گھاٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عقبہ. هناك عقبۃ یعنی گھاٹی میں ایک راستہ ہے کہ ان تجاوزتها فسأنطلق، اگر میں نے وہ تجاوز کر دیا تو انطلق انشاءاللہ میں چل پڑوں گا. انطلق ینطلق انطلاق جو ہے وہ چل پڑنے کو کہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.